والا تیرا، سربلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے فرماتے ہیں کیا دبے جس پر ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پر ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی غوث اعظم آئے نہیں ہیں، ابھی قطب اعظم آئے نہیں ہیں، ابھی غوث الثقلین آئے نہیں ہیں، ابھی غیاث الکونین آئے نہیں ہیں، ابھی روشن ضمیر آئے نہیں ہیں، لیکن ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، اب سے جو ہے 1500 سال پہلے چلتے ہیں، 1500 سال پہلے کی جب ہم تاریخ کو پلٹتے ہیں تو تاریخ میں ایک عاشق کا نام آتا ہے جس کو دنیا حضرت ویس قرنی کہا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت ویس قرنی ہے جو میرے نبی سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور میرے آقا بھی حضرت ویس قرنی سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی مدینے کے تاجدار مدینے میں کھڑا ہوتا تھا، چہرہ یمن کے طرف ہوتا تھا تو فرماتا تھا مجھ کو یمن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ دنیا سوال کرتی تھی، دنیا سوال کرتی تھی یا رسول اللہ آپ ہیں مدینے میں، فرما رہے یمن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا سنا، یمن کی سرزمین پر ایک میرا عاشق رہتا ہے، ایک میرا دیوانہ رہتا ہے، ایک میرا مستانہ رہتا ہے جس کو دنیا ویسے کرنی کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذرا توجہ، سرکار کا وصال کا وقت قریب ہے۔ سرکار نے 2 صحابہ کو بلایا، ایک کا نام مولا علی ہے اور ایک کا نام حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ دونوں صحابہ کو بلانے کے بعد میرے آقا نے اپنا جبہ حضرت مولا علی کے حوالے کیا، فرمایا یہ جبہ لو، یمن کی سرزمین پر چلے جاؤ، ایک میرا عاشق رہتا ہے، ایک میرا دیوانہ رہتا ہے، ایک میرا مستانہ رہتا ہے، یہ جبہ اس کو دے دینا اور کہنا کہ امت محمدیہ کے مغفرت کے لیے دعائیں کرے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی نے جبہ لیا، ساتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ اب یہ دونوں صحابہ شہر یمن میں داخل ہوتے ہیں، یمن کے لوگوں سے حضرت ویس قرنی کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کیا آپ حضرت ویس قرنی کو جانتے ہیں؟ تو یمن کے لوگوں نے کہا یمن کے لوگوں نے کہا آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو مولا علی ہیں، آپ تو عمر فاروق اعظم ہیں، ویسے کرنی تو دیوانہ ہے، ویسے کرنی تو مستانہ ہے، ویسے کرنی تو پاگل ہے۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا ہاں ہم بھی مانتے ہیں حضرت ویسے کرنی دیوانہ ہیں، مستانہ ہیں، لیکن سنو کسی دنیا دار کا دیوانہ نہیں، وہ احمد مختار کا دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ مولانا حضرت ثناء اللہ قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔
اور حضرت مولا علی نے جب پتہ پوچھا تو یمن کے لوگوں نے کہا کہ فلاں جنگل میں آپ چلے جائیں، حضرت ویسے کرنی اونٹ چگاتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، جبہ لے کر جب وہ پہنچتے ہیں، حضرت ویسے کرنی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت ویسے کرنی پہچان جاتے ہیں۔ مولا علی نے حضرت ویسے کرنی کو جبہ دیا، جبہ دینے کے بعد فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا ہے اس جبے کو یا زیب تن کرے یا سامنے رکھ کر امت محمدیہ کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، حضرت ویسے کرنی نے اس جبے کو لیا، ایک جھاڑی میں لے کر اس جبے کو پہنچتے ہیں اور جبے کو سامنے رکھتے ہیں، سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 1 ساعت گزرا، 2 ساعت گزرے، 2-3 ساعت گزرے، 4 ساعت گزرے، جب وقت کافی گزر گیا حضرت مولا علی پریشان، آخر ویسے کرنی گئے تو گئے کہاں؟ اب دونوں صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا علی، اب یہ دونوں صحابی رسول حضرت ویسے کرنی کو تلاش کرتے کرتے اسی جھاڑی میں پہنچے، اسی خوں میں پہنچے جس خوں میں جو ہے حضرت ویسے کرنی جو ہے نبی کونین کے جبے کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ویسے کرنی فرماتے ہیں مولا علی کی قدموں کی آہٹ میرے کان میں جب گزری تو میں نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد عرض کی، اے مولا علی آپ نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی، آپ نے آنے میں بہت جلدی کر دی، ورنہ آج میں پوری امت محمدیہ کی مغفرت کرا کر سر کو سجدے سے اٹھاتا، لیکن آج میں نے آدھی امت محمدیہ کی مغفرت کرا دی ہے، اور جو آدھی باقی رہ گئی ہے وہ بغداد کی سرزمین پر قطب الاقطاب آئیں گے، شیخ المشائخ آئیں گے، غوث الثقلین آئیں گے، غیاث الکونین آئیں گے، بڑے پیر آئیں گے، بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر جب امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا کریں گے اللہ امت محمدیہ کی مغفرت عطا فرما دے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے مقام سیدنا سرکار غوث اعظم کا۔ آگے بڑھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ تیرا، کھاما تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے۔ علماء کی توجہ۔ حکم نافذ تیرا، کھاما تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، بے شک سبحان اللہ، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، حکم نافذ تیرا۔ جیسے غوث اعظم حکم فرماتے تھے ویسے ہی اس چیز کا وجود ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم قطب اعظم منبر نور پر تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ منبر نور پر تشریف فرما ہے، خطاب فرما رہے ہیں۔ عوام کے سر پر ایک چیل جو ہے اڑ رہا تھا اور اڑتے اڑتے آواز لگا رہا تھا۔ تاریخ میں آیا ہے اس کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ لوگوں کے دل مشوش جاتے تھے۔ حضرت غوث اعظم کو یہ بات ناگوار گزری۔ حضرت غوث اعظم نے ہوا کو حکم دیا، جیسے ہی ہوا کو حکم دیا ہوا نے اس چل کے گردن
کو تن سے جدا کر دیا. جب سر تن سے جدا ہوا، سر کہیں اور دھڑ کہیں اور، سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ چل کو اٹھا کر لایا جائے. بارگاہ غوثیت میں چل کو لایا گیا. غوث اعظم نے سر کو اس کے دھڑ کے پاس رکھا، لفظ بسم اللہ شریف پڑھا اور پڑھنے کے بعد دستے شفقت پھیرا، وہ چل زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ تیرا، خامہ تیرا. اللہ نے غوث اعظم کے ہاتھ میں وہ قلم عطا کی ہے جس سے وہ اپنے غلاموں کی تقدیریں بناتے بھی ہیں، جس سے اپنے غلاموں کی تقدیریں بگاڑتے بھی ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں جس غلام کی چاہتا ہوں تقدیر بنا دیتا ہوں، جس غلام کی چاہتا ہوں تقدیر بگاڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری. اللہ نے غوث اعظم کے ہاتھ میں شریعت کی وہ تلوار دے رکھی تھی، وہ دے رکھی تھی کہ حضرت غوث اعظم نے شریعت کی تلوار سے کفر و شرک کی گردن کو کاٹ کر جب پرچم اسلام کو بغداد کی سرزمین پر لہرایا ہے تو قسم خدا کی آج پرچم اسلام پوری دنیا میں لہرتا ہوا نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلام اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تلوار کی بات آئی تو ایک بات اور سنتے چلے. اور ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں. حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چند لوگ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار آخر معاملہ کیا ہے، معمہ کیا ہے. جس میدان میں جاتے ہیں فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، جس میدان میں جاتے ہیں کامیابی قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہے، جس میدان میں جاتے ہیں دشمن دم دبا کر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. اے اورنگزیب عالمگیر آخر معاملہ کیا ہے؟ میدان جہاد میں جب آپ کی تلوار چلتی ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بجلی چمک رہی ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد فرمایا بتاؤ اس تلوار پر کیا لکھا ہے. تو لوگوں نے دیکھا اس تلوار پر لکھا تھا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ. حضرت اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں میدان جہاد میں تلوار میری چلتی ہے، کرامت غوث اعظم کی ہوتی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے میاں بھی آئے نہیں ہے، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. سبھی حضرات خاموشی کا ماحول بنائیں. دیکھیے انشاءاللہ جب حضرت آئیں گے تو اسٹیج پہ ہی آئیں گے، انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے. لہٰذا یہ جو افراتفری کا ماحول ہے مؤدبانہ گزارش ہے. ماشاءاللہ آپ کا جلسہ بہت بڑھیا ہے. ابھی حضرت کا آنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے، حضرت کے آنے میں تقریباً 30 منٹ باقی ہے. لہٰذا سکون کے ساتھ بیٹھے، جب حضرت آئیں گے تو سیدھا ممبر نور پر ہی آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انتشار جب آپ پھیلائیں گے تو مقرر کا ذہن بھی منتشر ہوگا. لہذا جب ذہن منتشر ہوگا تو پھر مقرر کیا بولے گا.
لہذا بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے اور میری طرف توجہ کریں. ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے بولے یا غوث المداد، اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا غوث المداد. عزیزان ملت اسلامیہ، اب دوسرا مصرع سنیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. یعنی پلک جھپکتے ہی اے غوث اعظم آپ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. آؤ ذرا دیکھتے ہیں حضرت ابن العربی جن کو بحر العلوم کہا جاتا ہے. حضرت ابن العربی فرماتے ہیں میری شادی کے 20 سال گزر گئے تھے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے کہا ایسا کرو کہ تم بارگاہ غوثیت میں چلے جاؤ، غوث اعظم سے دعا کرا لو، ہو سکتا ہے کہ صاحب اولاد ہو جاؤ گے. حضرت ابن العربی فرماتے ہیں جب لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بارگاہ غوثیت میں چلے جاؤ تو میں اٹھا، غوث اعظم کے دربار میں حاضر ہوا، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا. غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار میری شادی کے 20 سال گزر گئے ہیں، آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، اولاد کے لیے دعا فرما دے. حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اے ابن العربی سنا، میری قسمت میں جتنی اولادیں تھی وہ ساری اولادیں ہو گئی، ایک اولاد ہونا باقی ہے. اے ابن العربی سنا، تم اپنا کرتا نکالا، میں اپنا جبہ نکالتا ہوں. حضرت ابن العربی نے اپنا کرتا نکالا، غوث اعظم نے اپنا جبہ نکالا. حضرت غوث اعظم نے فرمایا اے ابن العربی اپنی پیٹھ کو میری پیٹھ سے مس کرو. جیسے ہی ابن العربی نے غوث اعظم کی پیٹھ سے اپنی پیٹھ کو مس کیا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں جاؤ میں نے تم کو اپنی آخری اولاد عطا کر دی. حضرت ابن العربی فرماتے ہیں اسی رات میں گھر گیا، میری بی بی حاملہ ہوئی. ایام حمل گزرنے کے بعد میرے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی. جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے حکم نافذ تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، ارے دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، مفتی ثناء اللہ صاحب قبلہ، نعرے تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گردنیں جھک گئی، سر بچھ گئے، دل ٹوٹ گئے. گردنیں جھک گئی، سر بچھ گئے، دل ٹوٹ گئے. کشف ساق آج کہاں، یہ تو قدم تھاتے. کشف ساق آج کہاں، یہ تو قدم تھا تیرا. مفسران کرام فرماتے ہیں کشف کا معنی آتا ہے کھلنا، ساق کا معنی آتا ہے پڈلی، پڈلی کا کھلنا. بروز قیامت جو ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا. اور مفسران کرام فرماتے ہیں ایسی صعوبت نہ ہولناک ہوا چلے گی، اس ہوا کے جھونکوں سے، اس ہوا کے جھونکے سے جو ہے لوگوں کی پڈلیاں کھل جائیں گے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کشف ساق سے مراد یہ لیتے ہیں کہ رب کائنات کی تجلی کا ظہور ہوگا. بہجت الاسرار کے اندر ہے جنت میں حضرت عثمان غنی جو ہے اپنے حجرے سے نکل کر دوسرے حجرے میں داخل ہوں گے، اور جب اپنے حجرے سے نکل کر دوسرے حجرے میں داخل ہوں گے تو
حضرت عثمان غنی کے جسم پر ایک چادر ہوگی، اس چادر سے اتنی روشنی نکلے گی کہ اہل جنت یہ سمجھیں گے کہ رب کائنات کی تجلی کا ظہور ہو رہا ہے۔ تمام کے تمام جو ہے مغالطے کے بنا پر اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیں گے، بعد میں پتہ یہ چلے گا یہ تو رب کائنات کی تجلی کا ظہور رہی، یہ تو عثمان غنی کی چادر کی روشنی ہے۔ جب عثمان غنی کی چادر کی روشنی کا یہ عالم ہے تو رب کائنات کی تجلی کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اپنے ذہن و فکر کو حاضر رکھنا، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے میں آپ کو وہاں لے کر چل رہا ہوں جہاں لے کر جانا چاہیے۔ بغداد کی جامع مسجد ہے، منبر نور پر قطب الاقطاب ہیں، شیخ المشائخ ہیں، غوث الثقلین ہیں، غیاث الکونین ہیں، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر حضور سیدنا سرکار غوث اعظم جلوہ بار ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اے عبد القادر فرماؤ قدمی ہادھی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے۔ جیسے ہی غوث اعظم نے فرمایا ہے تو غوث اعظم کا فرمانا تھا، غوث اعظم کے پیر کے تلوے سے ایک نور کا ٹکیا نکلا۔ 313 اولیاء کاملین نے سمجھا آج کشف ساق کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، رب کائنات کی تجلی کا ظہور ہو رہا ہے۔ مغالطے کے بنا پر سر کو سجدے میں رکھ دیا، بعد میں پتا چلا آج کشف ساق کا دن نہیں، قیامت کا دن نہیں، یہ تو جو ہے غوث اعظم کے پیر کے تلوے کا نور ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے واقعہ مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت کیا بات ہے، بہت بڑھیا حضرت، سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میں تمامی اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ حضور احسن میاں قبلہ مدد اللہ نورانی تشریف لانے والے ہیں اور ابھی تھوڑا وقت لگے گا 15-20 منٹ کا، لیکن جب وہ یہاں آ جائیں گے تو خبر ہمارے پاس آ جائے گی۔ آپ پریشان نہ ہو، بالکل بھی ٹینشن نہ لیں اور ادھر ادھر نہیں جائیں گے، میاں حضور ڈائریکٹلی بالکل سیدھے اسٹیج پر آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی آپ یہ سمجھیں کسی کے گھر جائیں گے کسی کے گھر رکیں گے، بالکل ڈائریکٹلی حضرت سے بول دیا سیدھے اسٹیج پر آئیں گے۔ تو میں تمامی اپنے باجد پور کے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو باہر کھڑے ہیں وہ بالکل بھی ماحول نہ بگاڑیں اور یہاں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ حضرت کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت آنے والے ہیں اور انشاءاللہ ڈائریکٹ بالکل اسٹیج پہ آئیں گے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ مجبور ہے خاطر پر ہے قبضہ تیرا۔ واہ واہ کیا بات، بندہ مجبور ہے، حضرت توجہ، جی جی ارشاد، بندہ مجبور ہے خاطر پر ہے قبضہ تیرا۔ جب اعلیٰ حضرت کے اس مصرے پر سید آصف علی کی نگاہ پڑی تو انہوں نے بارگاہ امام احمد رضا میں ایک خط لکھا اور لکھنے کے بعد عرض کی سرکار یہ مصرع مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حقیقت میں مقلب القلوب جو ہے دلوں پر جو قبضہ جمانے والا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے دست پاک میں لوگوں کا قلب ہے، لوگوں کا دل ہے، وہ جس کے دل کو چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ تو فرما رہے ہیں بندہ مجبور ہے خاطر پر ہے قبضہ تیرا، یعنی غوث اعظم کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ غوث اعظم کے دست پاک میں غوث
غوث اعظم جو ہے، غوث اعظم کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے، لوگوں کے دلوں پر غوث اعظم حکومت کرتے ہیں۔ امام عشق و محبت جو ہے اپنے اس مصرے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن مقدس کی چند آیت کریمہ، 8 حدیث پاک اور کچھ روایات استدلال میں پیش کرتے ہیں۔ ہم ایسے ہی امام عشق و محبت کو اپنا امام نہیں مانتے ہیں۔ میرا امام تو وہ ہے، ذرا 100 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب ناموس رسالت پر بھوکا جا رہا تھا، جب عظمت مصطفیٰ کو چیلنج کیا جا رہا تھا، جب مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی طرح بشر کہا جا رہا تھا، جب علم غیب مصطفیٰ کو ٹھکرایا جا رہا تھا، غوث اعظم کی عظمت پر انگشت نمائی کی جا رہی تھی، غریب نواز کے آبرو پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، صابر پاک کی چوکھٹ کو اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مزارات اولیاء پر جانے پر شرک و بدعت کے فتاوے جاری کیے جا رہے تھے۔ ایسے پرپیچ ماحول میں، ایسے پرخطر ماحول میں جتنے مفتی تھے سب کی قلمیں تاک کی زینت بنی رہی۔ اگر میدان عمل میں کود کر کسی نے ان وہابڑوں کو جواب دیا ہے تو علامہ نقی کا لال، جس کو دنیا احمد رضا کہتی ہے، احمد رضا نے اپنی قلم کی نوک سے دیوبندیت کے کلیجے کو چاک کر دیا اور فرما دیا یہ رضا کی نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں گار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار ہار سے پار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ بندہ مجبور ہے، خاطر پر ہے قبضہ تیرا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، علماء کی توجہ، تھوڑی سی علمی گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بولو زور سے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لنگڑا بنا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپاہج بنا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اندھا بنا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے گنگا بنا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نابینا بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ سنیں، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک ٹوک نہیں، تمہارے رب کی عطا پر کوئی باؤنڈیشن نہیں، تمہارے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں، تمہارے رب کی عطا پر کوئی بندش نہیں۔ اس نے جس کو چاہا مالدار بنا دیا، اس نے جس کو چاہا ولایت عطا کر دے، اس نے جس کو چاہا نبوت عطا کر دے، اس نے جس کو چاہا، اس نے جس کو چاہا تابعی کا مرتبہ عطا کر دیا، اس نے جس کو چاہا تبع تابعی کا مرتبہ عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، کسی چیز پر باؤنڈیشن نہیں، بندش نہیں، روک نہیں، ٹوک نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تیسری آیت کریمہ اعلیٰ حضرت پیش کرتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو قبضہ اور اختیار دے دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت جس کو چاہتا ہے
قبضہ اور اختیار دے دیتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو مصطفیٰ کو امام الانبیاء بنا دیا، اللہ نے چاہا تو مصطفیٰ کو سید الانبیاء بنا دیا۔ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں صحابہ کو عطا کیا، صحابہ کے صدقے میں تابعی کو عطا کیا، تابعی کے صدقے میں تبع تابعی کو عطا کیا، تبع تابعی کے صدقے میں اللہ نے اولیاء کاملین کو عطا کیا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، حدیث پاک میں ایک لفظ آیا ہے لمع، لمع کا معنی یہ آتا ہے دل پر قبضہ جمانے والا۔ واہ سبحان بولو سبحان اللہ، دل پر قبضہ جمانے والا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لمع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ملکی لمع، ایک شیطانی لمع۔ جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے وہ فرعون بنتا ہے، جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے وہ نمرود بنتا ہے، جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے وہ شداد بنتا ہے، ابو جہل بنتا ہے، وہ عتبہ بنتا ہے، وہ شیبہ بنتا ہے۔ لیکن جس کے دل پر فرشتوں کا قبضہ ہوتا ہے وہی صدیق اکبر بنتا ہے، وہی فاروق اعظم بنتا ہے، وہی عثمان غنی بنتا ہے، وہی مولا علی بنتا ہے، وہی کربلا کا امام حسین بنتا ہے، وہی بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ۔ بغداد کا غوث اعظم بنتا اعظم بنتا ہے۔ کیا بات۔ اب سنیں روایت سنیں کہ غوث اعظم کیسے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ارے مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے حکومت کرتے ہیں لوگوں کے دلوں پر۔ حضرت عمر بازار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعے کا دن تھا اور ہر جمعے کا یہ معمول تھا کہ جب بڑے پیر روشن ضمیر حضور سیدنا سرکار غوث اعظم غسل کر کے اور کپڑا پہن کر باہر نکلتے تھے بغداد کی جامع مسجد میں جانے کے لیے تو لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی تھی۔ کوئی قدموں کو چومتا تھا، کوئی ہاتھوں کو چومتا تھا، کوئی قدم بوسی کرتا تھا، کوئی دست بوسی کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرے۔ حضرت عمر بازار فرماتے ہیں کہ ایک دن جمعے کے دن جو ہے حضرت سیدنا غوث اعظم جو ہے غسل فرماتے ہیں، جبہ سے بے تن کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور خوشبو لگانے کے بعد سیدنا غوث اعظم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں اس دن نہ کوئی مسافے کے لیے آ رہا تھا، نہ کوئی معانقے کے لیے آ رہا تھا، نہ کوئی قدم بوسی کے لیے آ رہا تھا، نہ کوئی دست بوسی کے لیے آ رہا تھا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کے غلام حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر سوچا آخر معاملہ کیا ہے، نہ آج کوئی مسافہ کر رہا ہے، نہ کوئی معانقہ کر رہا ہے، نہ کوئی دست بوسی کر رہا ہے، نہ کوئی قدم بوسی کر رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جیسے دل کے اندر اتنا سوچا ویسے ہی لوگ اکٹھا ہو گئے۔ کوئی غوث اعظم کو قدموں کو چومنے لگا، کوئی ہاتھوں کو چومنے لگا، کوئی دست بوسی کرنے لگا، کوئی قدم بوسی کرنے لگا، کوئی مسافہ کرنے لگا، کوئی معانقہ کرنے لگا۔ حضرت عمر بازار فرماتے ہیں پھر میں جو ہے 100 میٹر دور غوث اعظم سے ہو گیا، پھر میرے دل کے اندر خیال آیا کہ پہلے والی حالت زیادہ بہتر تھی کہ آگے آگے پیر چل رہے تھے، آگے آگے بڑے پیر چل رہے تھے، پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، آگے آگے غوث اعظم چل رہے تھے، پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا۔ اب تو بڑی بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے۔ حضرت عمر بازار فرماتے ہیں دل کے اندر اتنا
کرنا سوچا تھا تو وہ سارے لوگ غائب ہو گئے. جیسے غائب ہوئے غوث اعظم نے میرے طرف اپنے چہرے کو موڑا اور موڑنے کے بعد فرمایا اے عمر بازار جیسا تم سوچ رہے تھے ویسا میں کر کے دکھا رہا تھا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے کیا بات ہے. بہت اچھے حضرت حضرات ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں اعلی حضرت سارے اقطاب جہاں جی سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے مچل کے بولیے سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اب آپ کے ذہن کے حاشیے پر یہ سوال یہ ابھر کر آتا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بھلا غوث اعظم کی چوکھٹ کا طواف خانے کعبہ کر سکتا ہے؟ تو اے میرے پیارے سناؤ آؤ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں. جب تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو ایک بادشاہ کا نام نکل کر آتا ہے. اس بادشاہ کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم ہے. سبحان اللہ. جو بلک کے بادشاہ ہے جو بلک کے سلطان ہے حضرت ابراہیم بن ادہم جو ہے شہنشاہ تھے بادشاہ تھے حکومت کی کرسی پر جلوہ بار تھے. حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل کے اندر خیال آیا کہ بادشاہت چھوڑ کر اب میں چل کر خانہ کعبہ کا طواف کروں گا خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا خانہ کعبہ کا چکر لگاؤں گا. حضرت ابراہیم بن ادہم نے شاہانہ لباس اتارا بلائے طاق رکھا اور بلائے طاق رکھنے کے بعد اپنے غلام کو بلایا. کہا غلام ادھر آؤ. غلام دوڑتا ہوا آیا ہاتھ باندھ کر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو گیا. عرض کرنے لگا سرکار بارگاہ حضرت ابراہیم بن ادہم میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا سرکار حکم فرمائیے آپ کا غلام حاضر ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا سنا آج سے میں نے بادشاہ سے اپنے آپ کو معزول کر لیا ہے. میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. ایک لوٹا لے کر آؤ ایک مسلح لے کر آؤ ایک تسبیح لے کر آؤ. کہا ایک لوٹا ایک مسلح ایک تسبیح لاؤ. غلام لے کر آیا. کہا سنو لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر حج کے لیے جاتے ہیں اونٹوں پہ سوار ہو کر حج کے لیے جاتے ہیں لیکن میں پیدل خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤں گا. واہ 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 کیا اور ایسے نہیں ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم بن ادہم نے دہلیز سے باہر پہلا قدم رکھا مصلی بچھایا 2 رکعت نماز ادا کی پھر ایک قدم بڑھایا مصلی بچھایا 2 رکعت نماز ادا کی پھر تیسرا قدم بڑھایا مصلی بچھایا 2 رکعت نماز نفل ادا کی. اس طریقے سے حضرت ابراہیم بن ادہم جو ہے نماز پڑھتے پڑھتے 14 سال میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے پہنچے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. کتنے سال میں؟ ارے بولو مچل کتنے سال میں؟ 14 سال میں. جب 14 سال کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے پہنچے تو کیا دیکھا؟
جس مقدس گھر کی زیارت کے لیے آیا تھا، جس پاکیزہ گھر کی زیارت کے لیے آیا تھا، جس اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آیا تھا، جس گھر کے تعلق سے آمنہ کا لال فرماتا ہے من حج البیت فلم یرفث ولم یسفک غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، فسق و فجور سے بچا رہا، گناہوں سے بچا رہا، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ جس مقدس گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، جس پاکیزہ گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، وہ گھر تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ، وہ گھر یہاں موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے آنکھیں بند کی، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تیرے مقدس گھر کی زیارت کے لیے آیا تھا، تیرے پاکیزہ گھر کی زیارت کے لیے آیا تھا، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا تھا، اے مولا یہاں تو خانہ کعبہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو آواز آتی ہے اے ابراہیم بن ادہم، مکے کے فلاں جنگل میں ایک میری بندی ہے جس کو دنیا رابعہ کہتی ہے، حضرت رابعہ نماز پڑھ رہی ہے اور خانہ کعبہ ان کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ خانہ کعبہ ان کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ اب ذرا اپنے ذہن و فکر کو حاضر رکھنا کہ حضرت رابعہ بصریہ جو خانہ کعبہ جن کا طواف خانہ کعبہ کر رہا ہے، وہ تو پیروں کا پیر ہے، وہ تو روشن ضمیر ہے، وہ تو قطب الاقطاب ہے، وہ تو شیخ المشائخ ہے، وہ تو غوث الثقلین ہے، وہ تو روشن ضمیر ہے، وہ تو سیدنا غوث اعظم ہے۔ جب ہمارا تمہارا غوث ارادہ فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرا، خانہ کعبہ کا چکر لگایا، تو دنیا نے دیکھا، قوم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ خود غوث اعظم کی چوکھٹ کا طواف کر رہا تھا۔ جب تو اعلیٰ حضرات پکار اٹھے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ روزانہ خانہ کعبہ میرا طواف کرتا تھا۔ جی جی، کیا یہ بات۔ اللہ والوں کی شان ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ مُرِيدِ جَيَّدًا فَأَنَا جَيِّد، اگر میرا مرید بہتر نہیں ہے تو کیا ہوا، عمدہ نہیں ہے تو کیا ہوا، فَأَنَا جَيِّد، ارے میں تو بہتر ہوں، میں تو عمدہ ہوں، میں تو نیکوکار ہوں۔ فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ایک ایک غلاموں کا بخشوا نہ لوں گا اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اور فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسا کہ آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صدر